السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے ہمارے دل پتھر کیسے ہو گئے، محاوروں کا لذیذ استعمال، مخبر نامہ اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں سائنسی ٹیلنٹ کی بے قدری پر. واقعی یار سائنس کی ہم نے قدر نہیں کی. اب ہم چورن کو آگ نہیں لگاتے. چورن کی بات نہیں، سائنس کی بات کر رہا ہوں یار. نہیں، اگر صحیح سائنس کی بات کرو گے تو پھر تو ہم نے قدر کی ہے. دیکھ لو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی تھوڑی قدر کی ہے، جنہوں نے پاکستان پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے ایٹم بم بنا کے. تھوڑی قدر کی ہے ہم نے. انہوں نے دیکھو ہم ملک نے ہمارے نے فضول اس کو اپنے سائنسدان کو صدر بنا دیا. ہم دیکھو ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہماری نسلوں پہ انہوں نے احسان کیا ہے، ایٹم بم بنا کے ہمیں دیا ہے، ہمیں دنیا پہ طاقتور ملک بنایا ہے. ہم دیکھ لو ان کی کتنی قدر کر رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف تم یہ دیکھو کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کی عزت افزائی ہونے کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا رویہ کیا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے حکومت کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ وطن عزیز کو یہ جو بجلی کا بحران کا جو سامنا ہے اس سے نکالنے کے لیے کوئی ان کے پاس پلان ہے اور وہ بہت سستے نرخوں پہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن غالباً حکومت نے جس طرح آج تک 63 سالوں میں ہمارے حکمرانوں نے جس طرح کی سائنسی ٹیلنٹ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہی ڈاکٹر صاحب کی اس پیشکش کے ساتھ بھی سلوک کیا. یہ تو خیر ڈاکٹر صاحب نے حکومت کے خلاف بات کی ہے، یہ کوئی پیشکش ہے؟ حد ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب سستی بجلی بنا دے اور جو ہم نے رینٹل پاور پلانٹ خریدنے ہیں اور جو اس کی کمیشنیں ہمیں بچنی ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ بس یہی مسئلہ ہے نا. تم پچھلے 63 برسوں کی تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھ لو، یہی لگتا ہے کہ ہمارے ہر حکمران نے پورے ملک میں بجائے یہ کہ سائنسی ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کی جاتی، باہر سے جو ہمارا ٹیلنٹ باہر چلا گیا ان کو واپس ملک میں لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی. اس کی بجائے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر انداز میں ہر اس نوجوان کی، ہر اس سائنٹسٹ کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے ہر ممکن انداز میں. جو کچھ اس ملک کے لیے کرنا چاہتا تھا یا اس کے ذہن میں کوئی خاکہ تھا یا اس کے پاس کوئی ایسی ایجاد تھی جس سے وہ ملک کو سرو کر سکتا تھا، اس کو اس ملک سے دھڑانے کی کوشش کی گئی ہے. یار تم میری طرف دیکھ لو، یہ غبارے میں منہ سے ہوا بھرنی میں نے ایجاد کی تھی. دیکھ لو کون مجھے پوچھ رہا ہے. تم اپنی اس ایجاد کو پیٹنٹ کروا لیتے نا. بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس وقت رٹا پڑ گیا تھا. وہ کہتے تھے بھائی جی غبارہ رجسٹرڈ کرنا ہے یا ہوا رجسٹرڈ کرنا ہے. اچھا، میں نے اپنے طور پہ یہ سوچا ہے کہ ہم اس پروگرام کی حد تک تو اپنے سائنسی ٹیلنٹ کی کچھ حوصلہ افزائی کر سکیں تاکہ جب ہم ان کی ایجادات کا، ان کے ٹیلنٹ کا ذکر کریں گے تو نئی نسل میں، اسٹوڈنٹس میں سائنس کے حوالے سے کچھ دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور ان طالب علموں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. بہت مہربانی، میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرتا. ہاں عزیزی صاحب، آپ کس کھاتے میں اسٹوڈنٹ بن کر ان کی بات سن رہے ہیں؟ آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ. آج کل میں اسکوٹر کے پلگ سے کچرا نکالنے کا کورس کر رہا ہوں. اچھا، آج ہم نے سرگودا یونیورسٹی کے کچھ سائنس پروجیکٹس کا انتخاب کیا ہے. وہاں کی ایک طالبہ نے جیلیٹن کا نیم البدل تیار کیا ہے. جیلیٹن سے عام طور پہ جیلی بھی بنتی ہے، ٹیبلٹس کی جو میڈیسن ہوتی ہے ٹیبلٹس، اس کی کوٹنگ بھی تیار ہوتی ہے اور جو کیپسولز کا جو خول ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، وہ بھی جیلیٹن سے بنتا ہے. پاکستان اپنی ضروریات کا تقریباً 65% جو حصہ ہے جیلیٹن کا یہ امپورٹ کرتا ہے دوسرے ملکوں سے. اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ جو جیلیٹن ہے یہ جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے حرام جانوروں کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ حلال جانوروں سے تیار کی گئی جیلیٹن یا حرام جانوروں سے. لیکن اس معاملے میں یہ کیا گیا ہے، اس طالبہ کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اسبغول سے جیلیٹن تیار کیا ہے، اس کا متبادل تیار کیا ہے. تقریباً 100 گرام اسبغول سے 40 گرام جیلیٹن حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کروڑوں روپے کا زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ 100% حلال ہے. یہ اسب گول وہ والا ہے، اسب گول تے کچھ نہ پھوڑ، وہی ہے. واہ 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 واہ. مگر حکومت نے تو کہہ دیا ہوگا نا بیٹے اسب گول تے سینس نہ پھوڑ. اچھا، اسی یونیورسٹی کے ایک اور گریجویٹ نے ایک اور کارنامہ یہ انجام دیا ہے
کہ پیراسیٹامول ایک مکمل طور پر نئے انداز سے پروسیس کر کے مینوفیکچر کی ہے اس نے, اور وہ اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو اس کی لاگت جو ہے وہ 40% کم ہے, اور دوسرا جو پیراسیٹامول کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اس کے جگر اور گردوں کو جو افیکٹ کرتی ہے پیراسیٹامول, وہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بالکل ختم کر دیے. تجربات سے اس نے یہ بات ثابت کی ہے. اور پاکستان میں تقریباً 340 ٹن سالانہ پیراسیٹامول استعمال ہوتی ہے. تو اگر اس نوجوان کی ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری حوصلہ افزائی کرے تو کتنا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. واہ 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 یار واہ, اتنا نالائق بچہ. نالائق اور نالائق ہی ہے نا, ہماری حکومت کو بنا کے دکھا رہا ہے, میں نے یہ بنا دی ہے, حکومت نے آگے سے کر دیا گا. اچھا, ایک اور طالب علم نے کامیابی کے ساتھ یہ پروجیکٹ مکمل کیا ہے کہ اس نے یہ جو کوکنگ آئل ہے اس کو چاول کے بھوسے کے ساتھ, جو رائس ہسک ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کیا ہے کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ نارمل لائف سے 8 مہینے زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے کوکنگ آئل کے ساتھ کہ ہم اس کی ایکسپائری کے بارے میں زیادہ کانشیس نہیں ہوتے, حالانکہ یہ جو ایکسپائرڈ کوکنگ آئلز ہے اور گھی ہے یہ زیادہ تر جو ہمارے ہاں دل کی بیماریاں ہیں اور کینسر کا, اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ ایکسپائرڈ گھی اور کوکنگ آئل کا استعمال ہے. تو ہاں, اور اس نوجوان نے یہ جو ٹریٹمنٹ کا ایک نیا طریقہ بتایا ہے, اس سے 8 مہینے اس کی شیلف لائف جو ہے نارمل لائف سے وہ بڑھ جائے گی, اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. کم از کم اس طرح کے نوجوانوں کی تو ہماری حکومت کو اور ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اچھا یار, کر دیتے ہیں پائی جی, واہ جی واہ, چلو آگے بات. نہیں, اس طرح بات نہیں نا بنتی. واہ جی واہ کہنے سے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے صنعتی ادارے ہیں وہ جو تعلیمی اداروں کے ساتھ ان کی ایک کولیبریشن ہوتی ہے, وہ ان کے جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو فنڈ کرتے ہیں وہ, اور ٹیلنٹ ہنٹ بھی انہی تعلیمی اداروں سے کرتے ہیں جن کو بعد میں وہ مستقل ملازمت بھی دیتے ہیں, اور جو بڑی بڑی ایجادات ہوتی ہیں ان کو ان کے نام سے پیٹنٹ کروا لیا جاتا ہے ارلی سٹیجز پر. اس طرح یہ ہے حوصلہ افزائی کرنے کا انداز. یہ حوصلہ افزائی اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں جعلی سندیں نہیں ہوتی. یہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے, تو بس پھر ان پڑھ جگہ پہ تو اتنا ہی ہو سکتا ہے نا. واجب ہے ہماری ہر حکومت نے اور ہر حکمران نے, 1-2 حکمرانوں کو چھوڑ کر تقریباً تمام لوگوں نے, ہمارے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں اور جو باصلاحیت سائنسدان ہیں جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ اسی طرح کا حوصلہ شکن قسم کا رویہ اپنائے رکھا ہے. تمہیں یاد نہیں ہے ایوب دور کے جو وزیر زراعت تھے ملک خدا بخش بچا صاحب, وہ ایک دفعہ نیاب فیصل آباد جو ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ تشریف لے گئے تھے. وہاں پر ان کو ایک گندم کے بیج کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی. تو ساری بریفنگ لینے کے بعد بچا صاحب نے فرمایا تھا کہ اس پروجیکٹ پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر گندم کی کمی ہوگی تو ہم امریکہ سے منگوا لیں گے. حالانکہ اسی ادارے میں 80 کی دہائی میں کاٹن کا ایک ایسا بیج تیار کیا گیا تھا جس سے 1 سال کے دوران اتنی زائد آمدن ہوئی تھی کہ اس ادارے کے وہ 20 سال کے بجٹ کے برابر تھی. تو گورنمنٹ نے انویسٹیگیشن نہیں کروائی کہ یہ کس کی حرکت تھی؟ اچھا, اس حوالے سے جو ایک بہت حوصلہ افزا خبر ہے وہ یہ ہے کہ نئے جو سائنسی ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ہے, اس کے حوالے سے جو دنیا کا سر فہرست ادارہ ہے وہ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی ہے. وہ ہر سال ایسے طالب علموں کو ایوارڈ سے نوازتی ہے, اور اس سال یہ ایوارڈ پاکستانی نوجوان نے حاصل کیا ہے, بیسٹ انوویٹو آئیڈیا. واو ماشاءاللہ. اس کی یہ جرت, اس نے یہ جرت اس لیے کی ہے کہ یہاں نہیں کی نا, برطانیہ میں کی ہے. بدنام کر دیا ہمارے ملک کو. عزیزی صاحب کیا ہو گیا؟ بی پازیٹیو. نہیں, میں نے چیک کروایا تھا, اے پازیٹیو ہے. یار اس نوجوان کو داد دو, تم سٹائر کر رہے ہو. ہمارے ہاں ایسے نوجوانوں کو داد نہیں ملتی. ہمارے ہاں جن سائنسدانوں کو داد ملتی ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں, ان سے ملیے جی, بہت تیز ہے, بڑی مشکل سے میں اسے اپنے آفس میں لے کے آیا ہوں. ایسا یہ عقل مند آدمی ہے, آلو کے اوپر وزیر کی مور بنا لیتا ہے. فیملی ہماری میں ٹیلنٹ ہے ہی بڑا. میرا چھوٹا سالا اتنا تیز ہے تو میں ای میل بھی آتی ہے اس کی, بہت ٹیلنٹڈ ہے. اوئے ہوئے 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 یار, میں تمہیں کیا بتاؤں, بجلی کا بند میٹر پیچھے کر لیتا ہے, بند میٹر کر لیتا ہے یار پیچھے. میں حیران ہوں, کھولتا بھی نہیں میٹر کو. یہ جو سائیکل کا پہیہ ہوتا ہے اس کی تار لے کے اس کے آگے تیلی باندھ کے بند میٹر ایسا پیچھے کرتا ہے. میں پاس کھڑا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار تم تو مارکو نہیں ہو پورے تو ہماری فیملی میں اتنے کیا رائٹ برادرن کیا ہوں گے. میرا چھوٹا بھائی اپنا, اللہ تعالیٰ اسے نظر نہ لگائی یار, اتنا عقل مند ہے, کسی کے شناختی کارڈ کو لے کے
کسی دوسرے کی تصویر اس کے اوپر رکھ کے ایسی فوٹو کاپی نکالتا ہے یار, مور ایسی مکس کرتا ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں. میں نے تو اس کا ماتھا چوم لیا, میں نے کہا یار کیا عقل مند آدمی ہے تو. اللہ جانتا ہے بھی پڑھ رہا تھا, ایک ٹریول ایجنٹ نے, جعلی ویزے لگانے والے نے اسے نوکری فوراً لے گیا. وہ کہتا نہیں اتنا ہی بڑا ہے, اتنا ہی پڑھ لیا جتنا بہت ہے بھائی, میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. بڑی عقل مند فیملی ہماری. ایک میرا بھائی یہ جو مرچوں میں اینٹیں پیس کے نہیں ملاتے, سب سے پہلے اس نے کیا تھا. یہ شہر سارے میں بعد میں ہی سارا ہوا ہے, ہمیں روپ ڈالتے ہیں یہاں پہ, یہ ہماری ایجاد ہے, ہماری ایجاد ہے. جب سارے شہر نے جب شروع کر دیا نا تو میرے بھائی نے سوچا یار کوئی اور نیا کام کروں. اب اس نے کیسا کام کیا ہے, چھاپا پڑ جائے تو وہ مرچیں اور اینٹیں وکھری بھی کر لیتا ہے. بہت عقل مند آدمی, بہت عقل مند بندہ ہے یار. والد صاحب ہمارے یار, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہو کیا پائی ہوئے ہیں, واہ 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 واہ. ایسے عقل مند, ایسے ٹیلنٹڈ آدمی فوت ہونے لگے جب تو اکٹھا کر دیا میرے بھائیوں کو, سب کو بھائیوں کو اکٹھا کر دیا. کہتے ہیں بات سنو, جائیداد تو یار میں تمہیں کچھ دے نہیں سکا, میرا پتر تمہیں میں کیسا ہنر بتا کے جاؤں گا, ساری زندگی تم بھوکے نہیں مرو گے. شادیوں پہ آتش بازی کے ٹھیکے پکڑو, کوئی ضرورت نہیں پٹاخے شرطیاں لے کے جانے کی, کوئی ضرورت نہیں, بچت ہوگی تمہاری, کوئی خرچہ نہیں ہے تمہارا. شادیوں بیاہوں پہ چلے جاؤ اور بغیر پٹاخوں کے پٹاخے کی آواز نکالو. کیسے؟ ایسے یہ بغلی پٹاخہ جو ہے یہ میرے والد صاحب کی ایجاد ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو خسرے طالب جاتے ہیں یہ میرے تایا جی کی ایجاد ہے. لاکھوں کمائے ہیں خسروں سے تایا جی نے, لاکھوں.